بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ۔ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو الشیاطین، اس چیز کی جس کو شیاطین پڑھتے تھے، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، ملک میں۔ وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن جنات نے کفر کیا ہے، یعلمون الناس، وہ لوگوں کو سکھاتے تھے، السحر، جادو۔ وما انزل علی الملکین ببابل، اور جو نازل کیے گئے دو فرشتے بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، یعنی ہاروت اور ماروت۔ وما یعلمان من احد، وہ کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے، انما نحن فتنۃ، کہ بے شک ہم فتنہ ہیں، فلا تکفر، تو کفر نہ کر۔ فیتعلمون منہما، بس وہ سکھاتے تھے، وہ سیکھتے تھے ان فرشتوں سے، ہاروت اور ماروت سے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے تفریق ڈال دے میاں اور بیوی کے درمیان۔ وما هم بضارین بہ من احد، اور وہ کسی ایک کو نہیں نقصان پہنچا سکتے تھے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی حکم کے ساتھ، اجازت کے ساتھ۔ ویتعلمون ما یضرهم، اور وہ سیکھتے ہیں وہ چیز، ما یضرهم ولا ینفعهم، جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی ان کو نفع دیتی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا ہے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اس چیز کو لے لیا ہے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور البتہ برا ہے وہ چیز جو انہوں نے اپنے نفسوں کے بدلے میں لے لی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لائیں، وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کریں، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کی طرف سے اس کا بہتر بدلہ ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے۔ ان آیات کی بھی تفسیر تو انشاءاللہ کل بیان کریں گے، آج ایک دو باتیں عرض کرنی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اسباب کے ساتھ رکھا ہے، جیسے چھری گلا کاٹتی ہے، آگ جلاتی ہے، پانی ڈبوتا ہے، زہر کھا لیا جائے تو آدمی مر جاتا ہے، اور اگر دوائی کھائی جائے شفا دینے والی تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں بغیر اسباب کے، ان کا اسباب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ یہ جو جادو ہے اس کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے، جیسے دوسری چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں، ٹیکنالوجی کا علم، سائنس کا علم، اسی طرح جادو بھی باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے۔ جیسے آگ جلاتی ہے، چھری گلا کاٹتی ہے اسباب کے درجے کے اندر، تو اسی طرح جادو بھی اسباب کے درجے کے اندر اپنا کام دکھاتا ہے۔ باقی جو چیزیں اسباب سے ہٹ کر ہوتی ہیں وہ معجزہ اور کرامت ہوا کرتی ہے۔ معجزہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور کرامت اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ اور معجزہ اور کرامت
یہ اللہ کی اجازت اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے. کوئی نبی کوئی ولی اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے معجزہ اور کرامت نہیں دکھا سکتا کہ جب چاہے وہ دکھا دے. اور کئی مرتبہ تو معجزہ ظاہر ہوتا ہے اللہ کے نبی کو معجزے کا پتہ بھی نہیں چلتا. مثال کے طور پر آپ کو بتائیں، بڑی بھاری بات ہے اور مشکل بات لگ رہی ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پوچھا کہ بتایا کہ یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے. فرمایا اس کو ڈال دیں آپ. جب ڈالا تو وہ کیا بن گیا تھا؟ سانپ بن گیا تھا. جب سانپ بنا تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھاگے. وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. سانپ جو ہے وہ بڑا سارا دیکھ کر جو ہے گھبرا گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ ادھر آؤ اور ڈرے نہیں. اب اگر پتہ ہوتا کہ یہ معجزہ ہے اور یہ میری لاٹھی ہے اور یہ جو ہے وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی. تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ معجزہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں اپنی منشا کے مطابق، اپنی چاہت پر. دوسری بات یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی چیز سے ڈر جانا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے. ایک آدمی دلیر ہے، بہادر ہے، سانپ آ گیا ہے، مولوی بھاگ رہا ہے اور دوسرا اس کو مار رہا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوسرا جو ہے وہ بڑا ایمان والا ہے. وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا. انہوں نے بھی اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ گئے ہیں، دور ہوئے ہیں سانپ سے. تو اپنی جان بچانے کے لیے کس چیز سے بچنا، ڈرنا، خوف کھانا، یہ کوئی گناہ یا کوئی ایمان کے منافی چیز نہیں ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں مولوی ہو کے ڈر رہے ہیں، سب تو مولوی ہو کے فلاں چیز سے ڈر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہی فرق ہے مین، آپ ذہن میں رکھیں کہ جو معجزہ ہوتا ہے یا ولی کی کرامت ہوتی ہے بغیر اسباب کی ہوتی ہے. جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ ایک بالا خانے کے اوپر رہتی تھی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت کے اندر تھی. جب واپس آئے اور دیکھا کہ بے موسم پھل پڑے ہوئے، فرمایا کہاں سے آئے ہیں؟ تو فرمایا کہ انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو بغیر اسباب کے تھا. اب یہ بات ہے کہ یہود و نصارہ یہ جادو کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، بہت زیادہ جو ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے تھے. اور ان کا ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ سلیمان علیہ السلام بھی جادو کرتے تھے، کہ جادو کے ذریعے سے جو ہے وہ حکومت کیا کرتے تھے، جادو کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے بادشاہت لی ہوئی تھی. تو انہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے. باقی بھی جادو کے احکامات کیا ہیں، یعنی حکم جادو کا کیا ہے؟ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تفسیر میں لکھو کہ جادو کی 13 قسمیں ہیں اور سب کے سب ناجائز اور گناہ ہے، حرام ہے. کیونکہ ان کے اندر غیر اللہ سے استعانت مانگنی پڑتی ہے، غیر اللہ کے نام کے وظیفے پڑھنے پڑتے ہیں. تو اس لیے یہ سارے کے ساری قسمیں حرام ہیں. اور بعض قسمیں جادو کی ایسی بھی ہیں کہ جس میں کفریہ کلمات کہنے پڑتے ہیں، کفر اختیار کرنا پڑتا ہے. تو جب کفریہ کلمات ہوں، کفر اختیار کرے تو آدمی ویسے کافر ہو جاتا ہے. باقی اور بھی اس کے احکامات ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آ جائیں گے. آج صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی آدمی عجیب و غریب قسم کے کرتب دکھاتا ہے، عجیب و غریب قسم کے کام کرتا ہے، اگر وہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، پھر تو اس کا اسلام کے ساتھ ہی کوئی تعلق نہیں. اگر وہ مسلمان ہے لیکن شریعت کا پابند نہیں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا نہیں ہے، اس کا چہرہ، اس کا رہن سہن، اس کا لباس، اس کی جو ہے اٹھک بیٹھک شریعت کے مطابق نہیں ہے، چاہے وہ پانی کے اوپر چلتا رہے، چاہے وہ آگ کے اوپر چلتا رہے، یہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی وہی ہوگا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلنے والا ہوگا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے والا ہوگا. اس لیے کسی کے شعبدے کو دیکھ کر، کسی کے ایسے کرتب کو دیکھ کر کبھی بھی اس کو اللہ کا ولی نہ مان لینا. اگر اس طرح کی چیزیں دکھانا، یعنی کہ اسباب سے ہٹ کر جو ہے وہ چیزیں دکھانا اللہ کے ولی ہونے کی نشانی ہوتا، تو پھر دجال سب سے بڑا اللہ کا ولی ہوگا. نعوذ باللہ. کیوں کہ دجال تو اتنے بڑے بڑے کام کرے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے.
جہاں بارش کی ضرورت ہے وہ کہے گا بادل اکٹھے ہو جاؤ، بادل اکٹھے ہو جائیں گے، وہاں بارش برسنا شروع ہو جائے گی، اور زمین پر پاؤں مارے گا تو زمین سے سونا اور چاندی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کتنی بڑی جو ہے وہ کام کرے گا، کتنی بڑی جو ہے دنیا کو پیچھے لگایا ہوا ہوگا۔ اس لیے ایمان اللہ اور اس کے رسول کے اوپر مضبوط رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔